لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے اور یہی حل ڈھونڈا گیا ہے افغان طالبان کا۔ افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 ممالک میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے عالمی سطح پر، اور 2 سپر پاورز نے اس کی حامی بھر لی ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کس ملک کو کتنا حصہ ملے گا اور یہ تقسیم کیسے ہوگی، اس پر اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اس کے علاوہ بھارت کے لیے 2 بری خبریں ہیں۔ تاجکستان نے بھارت کو ایک بڑا دھچکا دیا ہے، جبکہ ناگالینڈ سے بھارت کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ ناگالینڈ کی آرمی نے باقاعدہ طور پر بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ بھارت ٹوٹ چکا ہے، اور اب بھارت کے نقشے میں ہمارے DGI SPR نے کہا تھا کہ بھارت نے اب کوئی شرارت کی تو ہم مشرق سے شروع کریں گے، تو مشرق سے بھارت کی ریاستیں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک نیا ملک وجود میں آئے گا اب، جس کا نام ناگالینڈ ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فضائی حدود میں کل اور پرسوں جو خبریں آ رہی ہیں کہ میزائل ٹیسٹ کیا گیا، ہائپر سونک میزائل تھا اور بین البراعظمی میزائل تھا یہ، لیکن اس کی آفیشیل تصدیق نہیں آئی۔ خبریں یہ بھی آئی کہ یہ کوئی موسمیاتی جو اثر تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک ایسی چیز ہوئی جس نے اس بات کا اندھیا اور اس بات کو مزید مضبوط کر دیا کہ واقعہ ہی پاکستان نے کچھ کیا ہے، اور وہ ہے کوبرا بال۔ کوبرا بال ایک امریکی جاسوس طیارہ ہے جو اس دن سارا رات جو ہے اڑتا رہا اس حدود میں، جس حدود میں یہ ایکسپیریمنٹ ہونا تھا، اور وہ تفصیلات اکٹھی کرتا رہا اس تجربے کی جو پاکستان نے کیا ہے، لیکن آفیشلی تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ اس کو آفیشلی تسلیم نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور انڈیا نے ایک گھنونا منصوبہ تیار کیا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ گجرات میں بہت ساری بیٹریز لگا دی گئی ہیں براموس میزائلز کی، یعنی کہ درجنوں کے حساب سے براموس میزائلز کو لوڈ کر کے گجرات میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور نشانہ ہیں کراچی سے لے کے گوادر تک پاکستان کی تمام پورٹس، ان کو نشانہ بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ اس کی ایگزیکیوشن کب ہوگی اور اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ اب یہ بھارت کا گھنونا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے، پاکستانی ایجنسیوں نے اسے پکڑ لیا ہے، تو اب اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور گوادر پورٹ تو چین کی ہے، تو چین نے اس وقت کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اور چین کے جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے رخ کر لیا ہے پاکستان کا۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے بات کریں گے انڈیا کے حوالے سے۔ انڈیا کو 2 بڑے دھچکے ملے ہیں۔ ایک دھچکا ملا ہے ان کے اپنے ملک ناگالینڈ میں، اور دوسرا دھچکا ملا ہے تاجکستان سے۔ تاجکستان میں بھارت کی ایک ایئر بیس تھی، اور اس ایئر بیس کا فائدہ بھارت کو یہ تھا کہ اس سے وہ چین کو بھی قابو کیے ہوئے تھا، اور اس ایئر بیس کی مدد سے وہ پاکستان کو بھی قابو کیے ہوئے تھا، یعنی کہ پاکستان کے اوپر وہ دونوں اطراف سے حملہ کر سکتا تھا اس بیس کی مدد سے۔ یعنی کہ تاجکستان سے بھی جو ہمارا بلوچستان اور KPK والا بارڈر ہے وہ سیکیور نہیں تھا اس ایئر بیس کی وجہ سے، اور پھر یہاں سے تو ڈیفینیٹلی جو ہماری LOC ہے اور ورکنگ باؤنڈری ہے اس پہ ان کی بیسز موجود ہیں جہاں سے وہ فضائی حملہ کر سکتا تھا۔ اب پاکستان نے چین کی مدد سے تاجکستان کو اس بات پہ کنونس کیا کہ انڈیا کو ٹھڈے مار کر نکال دیا جائے، اور تاجکستان نے وہی کیا، اور تاجکستان نے انڈیا کو یہ حکم صادر کیا ہے کہ اپنا بوریا بستر گول کریں اور یہاں سے نکلنے والی کریں، یعنی کہ وہ ایئر بیس خالی کروا لی گئی ہے انڈیا سے، اور اس طرح پاکستان کے سر سے جو افغانستان کے بارڈر سے حملے کا خدشہ تھا، فضائی حملے کا خدشہ تھا، وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ اور افغان طالبان جو ہمیں دھمکی دے رہے تھے کہ وہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ایک ملک جس کے پاس فضائی قوت ہی نہیں ہے وہ اگر یہ دھمکی دے رہا ہے تو کسی کی شے پہ دے رہا تھا، اور جن کی شے پہ وہ کھیل رہے ہیں یہ سب کچھ، یہ پراکسی کھیل رہے ہیں، تو ان کی بیس موجود تھی، تو اب وہ بھی اپنا بوریا بستر گول کر کے بھارت واپس جا رہی ہے۔ تو تاجکستان نے ایک بڑا سرپرائز دیا بھارت کو۔ اس کے بدلے میں افغانیوں نے کیا کیا، انہوں نے آفر کیا ہے انڈیا کو کہ آپ ہم سے بگرام ایئر بیس لے لیں، لیکن امریکہ بہادر بھی میدان میں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں بگرام ایئر بیس نہیں دے رہے تو انڈیا والے کون سے آپ کے پھپھی کے بیٹے ہیں کہ آپ ان کو بگرام ایئر بیس دیں گے۔ تو امریکہ میدان میں آ چکا ہے، اور امریکہ اور چین نے مل کے ان طالبان کا ایک حل سوچا ہے۔ ایک حل پاکستان نے سوچا تھا، پاکستان نے حل یہ سوچا تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج کر دیا جائے، لیکن امریکہ اور چین نے جو مل کے حل سوچا ہے وہ حل تباہ کن ہے، اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کروں بھارت کی دوسری جو بری خبر ہے بھارتیوں کے لیے، وہ یہ
کہ ناگالینڈ کی جو ریپبلک آف ناگالینڈ ہے اس کے جو آرمی چیف ہیں جو ان کی مسلح جو گروہ ہے، جو فریڈم فائٹر گروہ ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ناگالینڈ اب ایک آزاد ریاست ہے اور ناگالینڈ کا بھارت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر بھارتی فوج، بھارتی حکومت کسی نے ناگالینڈ کا منہ کیا تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یعنی کہ جو گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کیا گیا تھا اس کی جانب قدم بڑھا دیا گیا ہے اور پہلا سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، یعنی کہ بھارت کا جو نقشہ ہے اس میں پہلا ڈینٹ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ ڈینٹ ڈالا ہے ناگالینڈ کی علیحدگی کی صورت میں۔ ناگالینڈ کا بارڈر جو ہے وہ جڑتا ہے برما کے ساتھ، میانمار کے ساتھ، اور آپ کو ایک خبر دے دوں، وہ خبر یہ ہے کہ میانمار کے ساتھ پاکستان کے دفاعی معاہدے چل رہے ہیں، یعنی کہ میانمار کو سیکیورٹی کے معاملات میں، ان کی فضائی قوت کے معاملے میں پاکستان مدد فراہم کرتا ہے، اور میانمار سے اچھے تعلقات ہیں۔ ناگالینڈ کا بارڈر میانمار کے ساتھ ملتا ہے اور ناگالینڈ اب بھارت سے الگ ہو رہا ہے، تو ایک بڑی کامیابی ہے، یہ خاموش مجاہدین کی بڑی کامیابی ہے اور انڈیا کے لیے بری خبر ہے۔ انڈیا نے پاکستانی سرحد پر برہموس اسٹریٹجی اپلائی کی ہے اور ایک گھنونا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے، اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اب بات کریں ذرا افغانیوں کی، ان نمک حراموں کی جو انڈیا کے اشاروں پہ ناچتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ انڈیا پہ بات کریں تو نمک حراموں کا یہ حل ڈھونڈا گیا ہے، انہوں نے دنیا اس نتیجے پہ پہنچی ہے، امریکہ چین اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے نہیں سدھرنا، انہوں نے نہ اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، نہ انہوں نے خطے کو سٹیبلائز ہونے دینا ہے، اور امن و امان کی صورتحال ان کے ہوتے ہوئے خراب رہے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ افغانستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 3 ممالک کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہوگا تاجکستان کا، تاجکستان سے جڑا ہوا جو افغان بارڈر ہے وہاں پہ ایک حصہ ہوگا، جو سینٹرل ایشیا کے ممالک کو جو سرحد کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو دے دیا جائے گا۔ تاجکستان کو ایک بڑا حصہ چلا جائے گا۔ ایک حصہ چلا جائے گا ایران کو، جو ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے، اور پھر بچتا ہے پیچھے ایک حصہ، اور وہ حصہ ملے گا پختونوں کو، یعنی کہ پاکستان کو۔ اس طرح افغانستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو ووہان کوریڈور ہے وہ بھی پاکستان کے حصے میں آئے گا، اور پاکستان کی سینٹرل ایشیا تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ جب ووہان کوریڈور اور جو پختون ایریا ہے پاکستان کے پاس آ جائے گا تو چین کا 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ بھی بآسانی پایہ تکمیل کو پہنچے گا، کیونکہ اس پہ پاکستان کی سیکیورٹی آ جائے گی، اور چین جو خطے کو ایک 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے سے جوڑنا چاہتا ہے وہ منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے گا، جو افغان طالبان کی وجہ سے اس وقت ناکامی کا شکار ہے۔ تو اس وقت جو لاتوں کے بھوت ہیں ان کا علاج لاتوں سے ہی ڈھونڈا گیا ہے، اور علاج یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ اب دنیا میں افغانستان نام کا کوئی ملک نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ 3 ایسی ریاستیں ہوں گی جو 3 ممالک سے جڑی ہوں گی، اور پھر وہاں پہ ان کی حکومتیں ہوں گی، اور پھر اس طرح سے اس خطے کو سٹیبلائز کیا جائے گا، اور یہاں سے کی جانے والی پراکسیز کو روکا جائے گا، اور بھارت کو بھی یقیناً اس پہ ایک بڑی شکست ہوگی۔ اب اگر بات کروں بھارت کی، تو بھارت نے ایک جو میزائل اسٹریٹجی اپنائی ہے جس سے چین بھی میدان میں آ گیا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چین، امریکہ، ترکی، ایران، گلف ممالک سب نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور گولہ بارود بھی بھیجا ہے انڈیا کو قابو کرنے کے لیے۔ اچھا، 2 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان نے ایک ہائپر سونک میزائل ٹیسٹ کیا ہے جس کی رینج انٹر کانٹیننٹل ہے، یعنی بین البراعظمی میزائل ہے، اس کی رینج کافی لمبی ہے، لیکن پاکستان نے آفیشلی اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس میں محکمہ موسمیات بھی میدان میں آیا، اور اس نے کہا کہ یہ کوئی میزائل ٹیسٹ نہیں تھا، بلکہ بادلوں کی، سورج کی روشنی کے ملاب سے کچھ ہوا اور یہ اتنا رومانٹک سین بنا، اور یہ رومانٹک سین نہیں ہے، یہ بھارتیوں کے لیے تباہی کا پیغام تھا۔ تو اب سین یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پہ پابندیاں ہیں، پاکستان کے میزائل پروگرام کو پرزے فراہم کرنے والی کمپنیوں پہ پابندیاں لگ چکی ہیں، اور یہ پابندیاں زیادہ پرانی نہیں، یہ 2-3 سال پرانی ہیں، بائیڈن دور میں یہ پابندیاں لگی تھی، اور پاکستان کو یہ انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ آپ نے کوئی انٹر کانٹیننٹل میزائل لانچ کیا، یعنی کہ جس سے اسرائیل کو یا امریکہ کو خطرہ ہوا تو ہم آپ پہ پابندیاں لگا دیں گے۔ لیکن پاکستان نے یہ میزائل تیار کیا، اس کا تجربہ کیا، اور اب ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی گارنٹی یہاں سے ملتی ہے کہ کوبرا بال نامی ایک طیارہ تھا جو امریکی جاسوس طیارہ ہے، جو قطر کی ایئر بیس سے اڑتا ہے اور بحیرہ ہند میں پاکستانی حدود کے آس پاس گھوم رہا تھا عین اسی وقت جب پاکستان نے یہ تجربہ کیا، کیونکہ دوسرے ممالک کی ایجنسیاں بھی ایکٹیو ہوتی ہیں، انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس تجربے کو وٹنس کر رہے تھے۔
جس سے یہ پکی نشاندہی ملتی ہے کہ پاکستان نے کوئی گولہ بارود چلایا ہے جس سے بھارت کی نیندیں حرام ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھارت نے گجرات میں برہموس کی درجنوں بیٹریاں انسٹال کر دی ہیں. یعنی کہ درجنوں برہموس میزائل اپنے انہوں نے لانچرز میں لوڈ کر دیے ہیں اور ان کا رخ کیا ہے کراچی سے لے کے گوادر تک پاکستان کی تمام پورٹس پر. یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تمام پورٹس کو ہم پہلے ہی حملے میں اڑا دیں گے, پورٹس تباہ ہو جائیں گی, پاکستان کی نیوی غیر فعال ہو جائے گی اور پھر ہم پاکستان کے اوپر قبضہ کریں گے, یعنی کہ کراچی پر قبضہ کریں گے. بڑا خوبصورت پلان ہے. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں بالی ووڈ کے جو اسکرپٹ لکھتے ہیں ان کو یہ لے آتے ہیں کہ ہمیں جنگی پلان بنا کے دیں, اور وہ جب جنگی پلان بنتا ہے تو وہ ابھی شروع بھی نہیں کرتے. ابھی وہ براموس کو لے کے گاڑیاں نکلے بھی نہیں تھی ان کے گوداموں سے کہ وہ پاکستان کو پتہ چل گیا, اور پاکستان نے پھر اپنے دوست ممالک کو بتایا اور اپنی تیاریاں بھی کی کہ آ جائیں بسم اللہ, اپنے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ریڈی کیا کہ آ جائیں بسم اللہ, آپ براموس چلائیں ہماری پورٹس پہ, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے چلاتے ہیں. چین نے بھی کہا ہے کہ گوادر تو ہماری پورٹ ہے, اور اگر بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ وہ گوادر پہ آئے گا, اٹیک کرے گا, برہموس بھیجے گا, تو پھر ہمارے پاس جو گولہ بارود ہے اس سے تو امریکہ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو انڈیا سوچ لے کہ پھر اس نے کیا کرنا ہے. خیر, انڈیا کو واضح پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا تو دو سپر پاورز ترکی, ایران, گلف ممالک تمام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور جو ان کی سپریشن موومنٹس ہیں ان کو اب فل فیول مل رہا ہے, اور ناگالینڈ پہلی ریاست بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ کشمیر بھی پھر اسی سلسلے میں پاکستان کا حصہ بنے گا, اور بھارت جو ہے اس کے ٹکڑے ہوں گے, وہ جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کا ایک ٹکڑا ملنے جا رہا ہے, اور آپ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, آپ کے ملک, آپ کی ریاستیں آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. آپ چھوٹے ہوتے جائیں گے, ہم بڑے ہوتے جائیں گے, آپ سازشیں کرتے جائیں گے, ہم گرو کرتے جائیں گے, آپ خطے کو ڈسٹیبلائز کرتے جائیں گے, ہم سٹیبلائز کرتے جائیں گے. تو چیزیں انڈیا کے لیے اچھی نہیں ہیں, افغانیوں کے لیے اچھی نہیں ہیں, اچھی ہیں تو پاکستان کے لیے اچھی ہیں, کیونکہ ہم خطے میں دنیا مان گئی ہے کہ پاکستان ہی خطے کا کنگ ہے, پاکستان ہی خطے کا بادشاہ ہے. آپ انڈینس کو کوئی میری باتوں سے اعتراض ہو تو آپ کمنٹ کیجئے, سوال کیجئے, میں جواب دوں گا. اپنے پاکستانیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.